جنرل کی کھوپڑی میں کیا تھا؟ اس رات دھند اور قہر کی چادر لندن کی فضا میں اس قدر دبیز تھی کہ برقی کمکمے چراغوں کی مانند ٹمٹما رہے تھے۔ کاروں کی روشنیاں اتنی مدھم تھیں کہ ہر آن ان کے ٹکرانے کا خدشہ تھا، لیکن لندن کے ٹیکسی ڈرائیور اس موسم کے ہمیشہ سے عادی رہے ہیں اور ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹھنڈ کے باعث سکڑا بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے باہر سوائے مدھم روشنیوں کے کچھ اور دکھائی نہ دیتا تھا۔ دوسری گاڑیاں دائیں بائیں زن زن کرتی نکل رہی تھیں۔ صرف ان کے انجنوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ زندگی حرکت میں ہے۔ خدا کی پناہ، کیسا خوفناک موسم تھا اور سردی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم بریکیں لگیں، ٹائر چیخے اور گاڑی رک گئی۔ میں نے دیکھا سامنے لندن کے مشہور و معروف کارڈینل کلب کے شاندار عمارت ہے اور گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کلب کا باوردی ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے جھک کر ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں 2 کوٹ پہننے کے باوجود ٹھنڈ سے بے حال ہوتا ہوا باہر نکلا، ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور کلب کے مؤدب ملازم کی رہنمائی میں چند قدم چل کر اندرونی ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ یہاں خاصی گرمی تھی۔ ایک دم جیسے جان میں جان آ گئی، فوراً ہی دوسرے ملازم نے جھک کر سلام کیا اور میرا اوور کوٹ اور ٹوپی تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تیسرے آدمی نے مجھے کلب کے ہال میں پہنچا دیا۔ میرے قدموں تلے نہایت دبیز اور قیمتی قالین بچھا تھا۔ خاصا بڑا ہال تھا اور اس کی بے پناہ آرائش پر بے شمار رقم خرچ کی گئی تھی۔ فرنیچر، کراکری، پردے سبھی بیش قیمت تھے۔ ہال میں چاروں طرف برقی آتش دان روشن تھے۔ 5-5 فٹ کا درمیانی فاصلہ دے کر انتہائی خوبصورت جدید طرز کی میزیں کرسیاں بچھائی گئی تھیں، جن پر لندن کے شرفا، معزز خواتین و حضرات بیٹھے میٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ملازم مجھے ایک گوشے میں لے گیا جہاں مخصوص میز کے پاس صرف 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک کرسی میں دھنس کر میں نے کوٹ کی اندرونی جیب سے 4 انچ لمبا کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور اس پر نظر دوڑائی۔ صبح سے لے کر اب تک کوئی 10 مرتبہ میں اس تاڑ کی عبارت پڑھ چکا تھا۔ شب کے 8 بجے کارڈینل کلب میں ملے گورمین۔ مسٹر گورمین حال ہی میں مہمہالہ سا سے واپس لندن تشریف لائے تھے۔ افریقہ میں برطانوی مقبوضہ نو آبادیوں میں مہمہالہ سا شاید سب سے بڑی نو آبادی تھی اور مسٹر گورمین، بلکہ یوں کہیے کہ سر مائلز گورمین وہاں برطانوی سفارتکار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں انجہانی جنرل رینڈلف لوسوئی کے بہت پرانے اور بے تکلف دوست ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آخر الذکر صاحب افریقہ میں تمام برطانوی نو آبادیوں کے نگران اعلیٰ اور ہائی کمشنر وغیرہ بھی تھے۔ جنرل لوسوئی کی موت 2 ماہ قبل نہایت عجیب اور پراسرار حالات میں واقع ہوئی تھی۔ یہ حالات کیا تھے، ان کا علم کسی کو نہ ہو سکا۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ جنرل مرتے وقت بھی اپنی سرکاری ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ اچانک وہ مر گیا اور اس کی لاش لندن لا کر سینٹ جان کے قبرستان میں چپ چپاتے دفنا دی گئی۔ بعض برطانوی اخباروں نے کچھ ایسی سرخیاں لگائی جن سے شبہ ہوتا تھا کہ جنرل لوسوئی کی موت طبیعی نہ تھی۔ کیا اسے قتل کیا گیا یا کوئی اور حادثہ پیش آیا؟ اخباری رپورٹروں اور نامہ نگاروں کی سرتوڑ کوشش کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھایا جا سکا۔ بڑی مصیبت یہ تھی کہ جنرل لوسوئی کے دوست، رشتہ دار اور خود حکومتی حلقے بھی پراسرار انداز میں مہر بہ لب تھے۔ اس سے ان شبہات کو مزید تقویت ملی کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔
ایک باوقار اخبار کے مدیر کی حیثیت سے مجھے خود اس بارے میں خاصی تگ و دو کرنی پڑی، لیکن میری تمام محنت اکارت گئی۔ کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ آخر قصہ کیا تھا اور جنرل لوسوئی کی ایکاಏکی موت کے اسباب کیا تھے۔ بہرحال دو باتیں ایسی تھیں جن پر جس قدر بھی غور کیا جاتا یہی چیز بار بار سامنے آتی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ غضب خدا کا! پورے انگلستان میں چند مخصوص افراد کے سوا کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ جنرل لوسوئی جیسا اہم اور معروف آدمی موت سے ہمکنار کیسے ہوا۔ دوسری بات پہلی سے بھی زیادہ شک انگیز اور نرالی تھی، اس کی لاش ایک بند اور بمہر تابوت میں لندن لائی گئی۔ ساتھ ہی حکومت کے متعلقہ حلقوں کی سخت ہدایات یہ تھیں کہ تابوت ہرگز نہ کھولا جائے گا اور لاش دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ ہوگی۔ آخر کیوں؟ ان ہدایات پر پورا عمل کیا گیا اور جنرل کے رشتہ داروں کو بھی آخری بار اس کا چہرہ نہ دکھایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی موت کیپ ٹاؤن کے ایک ہسپتال میں واقع ہوئی۔ ہسپتال کے 2-3 ڈاکٹر ہی دنیا بھر میں وہ آخری افراد تھے جنہوں نے انجہانی چہرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ رپورٹروں نے اپنے پیشے اور عادت سے مجبور ہو کر حالات کریدنے کی کوشش کی اور بعض الٹی سیدھی باتیں بھی اخباروں کے کالموں کی زینت بنی، مگر گاڑی آگے نہ چل سکی۔ ویسے بھی کسی فرد کی موت اس کے رشتہ داروں کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور اخلاقی طور پر یہ کچھ اچھا بھی نہیں لگتا کہ خواہ مخواہ کسی کا کفن نوچا جائے۔ اس کے علاوہ جنرل لوسوئی کے رشتہ داروں کو ابتدا میں خاصا پریشان کیا جا چکا تھا۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلا چکے تھے کہ انہیں جنرل کی پراسرار موت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ تو بس حکومت کی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ آخر اس معاملے کو چھوڑ دیا گیا، لیکن میرے ذہن میں بار بار یہ قصہ تازہ رہا۔ میں نے اسے ذہن سے جھٹک دینے کی بڑی کوشش کی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی نادیدہ قوت مجھے اکسا رہی ہے کہ اس کی تہہ تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے چپکے تفتیش جاری رکھی۔ اس تفتیش کے ذریعے پتہ چلا کہ اپنی موت سے چند ماہ قبل جنرل لوسوئی کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی بھی ہوا تھا، مگر ڈاکٹروں کی کوشش کے باعث اس کے زخم ٹھیک ہو گئے اور وہ دوبارہ اپنے سرکاری فرائض انجام دینے کے قابل ہو گیا۔ لیکن حادثے کے ٹھیک 8 ماہ بعد جنرل مر گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان 8 ماہ کے دوران میں اگرچہ وہ جسمانی طور پر صحت مند رہا اور اپنا دفتری کام بخوبی کرتا رہا، مگر اس کی دماغی حالت درست نہ تھی۔ اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے اور اسے دماغی امراض کے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ اس ہسپتال میں وہ کچھ عرصہ رہا اور پھر ٹھیک ٹھاک ہو کر واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ ان تمام واقعات کی کڑیاں آپس میں نہیں ملتی تھیں، درمیان میں 1 یا 2 کڑیاں غائب تھیں۔ سوال یہ تھا کہ کار کا حادثہ کیسے اور کیوں کر ہوا؟ جنرل کے زخم کہاں تک ٹھیک ہوئے؟ کیا اس کے دماغ پر چوٹ آئی تھی جس کے باعث وہ دماغی ابتری کا شکار ہوا؟ پھر پاگل خانے پہ کتنا دن رہا اور علاج معالجے کے بعد ٹھیک بھی ہو گیا؟ جوں میں ان معاملات پر غور کرتا میری الجھنیں بڑھتی جاتی۔ میں نے پھر دفتر خارجہ کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ان لوگوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید کسی گمشدہ کڑی کا سراغ مل جائے، مگر بے سود۔ ہر شخص جنرل لوسوئی کا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتا اور نفی میں گردن ہلا دیتا کہ مجھے کچھ خبر نہیں، اوپر والوں سے پوچھو۔ اوپر والے اول تو ملتے نہیں تھے، طرح طرح کے بہانے کر کے ملاقات ہی سے معذوری کا اظہار کرتے۔ اگر کبھی مارے باندھے کوئی مل بھی لیتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیتا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں جنرل لوسوئی کی موت سے کیا سروکار؟ بیچارے کی قضا آئی تھی، مر گیا، اس میں کسی کا کیا دوش؟ باقی رہا یہ قصہ کہ اس کی لاش سر مبہر تابوت میں افریقہ سے کیوں لائی گئی اور کسی کو اس کا چہرہ دیکھنے کیوں نہ دیا گیا۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ افریقہ کی شدید گرمی کے باعث اس کی لاش گل سڑ گئی تھی اور تعفن کے مارے برا حال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تابوت کھولنے کی اجازت نہ دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ اوپر والے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں نے جنوبی افریقہ کے اس ہسپتال کے ڈاکٹروں سے خط کتابت شروع کی جنہوں نے جنرل لسوئی کا علاج کیا تھا۔ وہاں سے پہلا اور آخری جواب ایک سطر پر مشتمل یہ آیا: اس موضوع پر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، براہ کرم ہمیں معاف رکھا جائے۔ چلیے قصہ ختم۔ کوئی شخص بھی جسے کچھ معلوم تھا اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ پھر مجھے سر مائلز گورمن کے بارے میں پتہ چلا کہ جنرل لسوئی سے ان کا بڑا یارانہ رہا تھا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی سر مائلز گورمن جنرل کے آس پاس ہی تھے۔ میں نے موصوف کو کئی زوردار خط لکھے مگر جواب نہ دارد۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اس سربستہ راز سے پوری طرح واقف ہے تو وہ صرف سر مائلز گورمن کی ذات ہے۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں سر گورمن کے لندن آنے کی خبر اخبارات میں چھپی۔ میں نے فوراً ان کی سیکرٹری سے رابطہ قائم کر کے ملاقات کا وقت مانگا۔ اس حسین و جمیل عورت نے بڑے اخلاق سے وعدہ کیا کہ سر گورمن سے وقت لے کر مجھے ضرور مطلع کرے گی، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ جب بھی میں فون کرتا وہ یہی کہتی کہ سر گورمن باہر گئے ہوئے ہیں، کبھی پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، یعنی کچھ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ میں ان سے وقت لینے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ انتظار کیجئے، صبر سے کام لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ کبھی یہ بہانہ کہ موصوف کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹروں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھا ہے۔ ان باتوں اور ٹال مٹول نے میری آتش شوق کو اور بھڑکا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ مسٹر گورمن ملنا نہیں چاہتے اور میرا پیچھا چھڑانے کی فکر میں ہے۔ آخر میں نے ایک خط انہیں لکھا کہ مجھے ساری کہانی کا علم ہو گیا ہے، صرف آپ کی تصدیق چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا تو میں یہ کہانی نتائج کی پرواہ کیے بغیر منوعین اپنے اخبار میں چھاپ دوں گا۔ یہ دراصل گہری چال تھی جو مجھے چلنی پڑی۔ خط بھیجنے کے 3 روز بعد ہی مجھے گورمن کا وہ تار ملا جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔ اب میں کارڈینیل کلب کے پرسکون گرم اور آرائش سے بھرپور ہال میں بیٹھا انہی حالات پر غور کر رہا تھا کہ دیکھیے مسٹر گورمن کیا داستان سناتے ہیں، یا دیکھیں مسٹر گورمن کیا داستان سناتے ہیں کہ ایک دم میرے قریب کوئی کھڑا ہو گیا۔ یہ طویل قد اور مضبوط جسم کا ایک باوقار آدمی تھا جس کی بھوری مونچھیں بے حد شاندار اور پلی ہوئی تھیں۔ اس نے سیاہ رنگ کا بیش قیمت پہن رکھا تھا اور سیاہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ ان میں بلا شبہ اپنی صورت دیکھی جا سکتی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نوارد نے مسکرا کر سوالیہ انداز میں کہا، آپ ہی ایوننگ اسٹینڈرڈ کے مدیر ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام مائلز گورمن ہے، تشریف رکھیے۔ میں نے اس کے مسافے اور مسکراہٹ پر خلوص کی گرمی محسوس کی۔ وہ میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھا اور گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ وہ ان افراد میں سے تھا جو نہ خود جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ اپنے مخاطب کو غلط بیانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر اس نے سر دابڑی اور نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو گیا۔ میں چپ چاپ منتظر رہا کہ گفتگو کا آغاز وہ خود کرے۔ اتنے میں بیرا گرم گرم قہوہ لے آیا۔ سر گورمن نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرایا، پھر معذرت امیز لہجے میں مجھ سے بولا، معاف کیجیے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے ابتدا کروں۔ مجھے بہرحال یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ ٹھیک 8 بجے یہاں آ گئے۔ میں نے طے کیا تھا کہ اگر آپ تاخیر سے آئیں گے تو ملاقات سے انکار کر دوں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اعتماد کے قابل نہیں سمجھتا جو وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ فرمائیے، جنرل لسوئی کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ ان کی پراسرار موت؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ موت سے پہلے کار کا ایک حادثہ، پھر دماغی شفا خانے میں ان کا علاج اور اچانک موت۔
میرا خیال ہے ان حالات میں آپ سے بہتر کوئی دوسرا روشنی نہیں ڈال سکتا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ مختصر وقفے کے لیے سر گورمن کے چہرے اور آنکھوں میں گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر خود پر قابو پا کر اس نے قہوے کی 2 پیالیاں بنائیں، ایک میرے آگے سرکا دی، دوسری اپنے سامنے رکھ لی، جیب سے رومال نکال کر چہرے پر پھیرا اور پہلو بدل کر بولا، بے شک میں جنرل لسوئی کی زندگی اور موت کے بارے میں ایسے حالات سے واقف ہوں جو دوسروں کے علم میں نہیں، یا یوں کہیے کہ کم از کم انگلستان والوں کے علم میں تو بالکل نہیں، لیکن آپ کو کیپ ٹاؤن سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ وہاں کے 2-3 ڈاکٹر بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ جی نہیں، اس معاملے میں سبھی گونگے ہیں اور گونگی کا گڑ کھائے بیٹھے ہیں۔ کسی نے ایک لفظ بتا کر نہ دیا۔ میں نے ہنس کر کہا، اور یہی سبب تھا کہ اصل حالات جاننے کی خواہش بڑھتی گئی۔ ویسے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس قصے کو اپنی صحیح شکل میں عوام کے سامنے آنا چاہیے، ورنہ کیا سرائیوں اور چہمگئیوں کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جنرل لسوئی جس اہم عہدے پر فائز تھے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کی پراسرار موت کے اسباب بیان کر دینے چاہیے۔ گورمن کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ اخبار والوں سے خدا بچائے، بال کی کھال نکال لیتے ہیں۔ بھلا یہ آپ حضرات نے کیسے فرض کر لیا کہ جنرل کی موت کے اسباب پراسرار ہیں؟ کیا کسی شخص کی لاش کا سر مبہر تابوت میں لایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ موت پراسرار حالات میں ہوئی تھی؟ بے شک، میں نے جلدی سے کہا۔ ساتھ ساتھ سختی سے یہ ہدایت بھی تھی کہ کسی فرد کو، خواہ وہ جنرل لسوئی کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، اس کا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ کیا یہ چیز ذہنوں میں شبہات پیدا نہیں کرتی؟ گورنمنٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور قہوے کی چسکیاں لیتا رہا۔ پیالی ختم کرنے کے بعد وہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے میز کو گھورتا رہا، پھر کھنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے جناب، ہم نے کوشش کی تھی کہ اس قصے کو دبا دینا ہی بہتر ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ساری اسکیم میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے یہ لرزہ خیز داستان الف سے یہ تک آپ کی گوش گزار کرنا پڑے گی۔ تاہم میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ اسے اپنے اخبار میں شائع نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یوں بھی واقعات اتنے حیران کن، عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ مشکل ہی سے اس پر یقین کیا جائے گا، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے۔ میں آپ کو جنرل لسوئی کی زندگی کے آخری چند مہینوں کے واقعات مختصر انداز میں بتاؤں گا۔ سر مائلز گورمن کی آواز کپکپا رہی تھی اور اس کا چہرہ از حد سنجیدہ ہو گیا۔ جوں جوں اس کی آواز میں لرزش بڑی، میرے دل کی دھڑکنیں، بلکہ دھڑکنوں کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ہمتن گوش ہو گیا۔ شاید میں اس صدی کی سب سے حیرت انگیز اور ڈراؤنی کہانی سننے والا تھا۔ اس کا اندازہ میں نے سر گورمن کی مضبوط شخصیت کو خوفزدہ ہوتے دیکھ کر لگایا تھا۔ اس نے خوشبودار سگار سلگایا اور ایک دو کش لینے کے بعد دھیمے بھرائے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آج سے ٹھیک 11 ماہ قبل کی بات ہے۔ یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تھی۔ سفارت خانے کے کسی جونیئر آفیسر کے ہاں عشائیہ تھا۔ جن لوگوں کو اس نے مدعو کیا تھا، ان میں میرا اور جنرل لسوئی کا نام بھی شامل تھا۔ رات نہایت حسین تھی، کھانا بہت لذیذ اور مشروب بہت نفیس تھا۔ پھر سبھی لوگ آپس میں بتکلف تھے، خوب چہلیں ہوئی، ہنسی مذاق بھی ہوا، گانے بجانے اور رقص کی محفل بھی گرم رہی۔ یہ ایک یادگار تقریب تھی جس میں آدمی جی بھر کر حظ و مسرت کے خراٹے لوٹتا ہی چلا گیا اور لوٹاتا رہا۔ سورج نکلنے میں ابھی غالباً 1-1.5 گھنٹہ باقی ہوگا کہ ہم نے اپنے میزبان سے اجازت چاہی۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ اس وقت کہاں جائیں گے، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، ناشتہ کر کے روانہ ہو جائیے، مگر میں نے اس کی بات نہ مانی۔
دراصل جنرل رسوئی کی حالت خاصی ابتر تھی، وہ بلا نوش تو پہلے ہی تھے۔ اس رات ظالم نے نہ جانے کتنی بوتلیں چڑھا لی تھیں۔ ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے تھے، پاؤں رکھتا کہیں تھا، پڑتا کہیں تھا، میں نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ یوں بھی وہ جب زیادہ پی لیتا تھا تو جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی معاف ہو جاتا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پینے کے معاملے میں کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ پینے کے لیے تو اونچے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ جنرل رسوئی کو حاصل نہ تھا۔ تقریب میں سفارت خانے کے افسروں کی نوجوان اور حسین بیویاں بھی شریک تھیں۔ جنرل نے ان کی موجودگی اور ادب محفل کا لحاظ کیے بغیر بیہودہ زبان استعمال کی تھی، لہٰذا یہ اور ضروری ہو گیا کہ میں اسے وہاں سے لے جاؤں۔ چنانچہ ہم دونوں مکان سے باہر نکل کر گیراج کی طرف چلے، جہاں میری اور جنرل کی کاریں کھڑی تھیں۔ جنرل رسوئی مصر تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنی کار خود چلائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ خاصی دور جانا ہے، راستہ بھی خطرناک ہے، ویسے بھی اندھیرا ہے، شاید وہ گاڑی نہ سنبھال سکے، میں اسے اپنی کار میں لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بڑا فختہ ہو گیا، یعنی سنجیدہ ہو گیا، اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ غصے سے بھرا وہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور چل پڑا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پوری طرح نشے میں ہے اور یقیناً کسی کھائی یعنی کسی کھڈیاں یا کھائی میں کار گرا دے گا، مگر جنرل کی ضد مشہور تھی اور وہ اس سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اس کے تعاقب میں اپنی گاڑی لگا دی۔ وہ مجھ سے کوئی 1 فڑلانگ آگے جا رہا تھا۔ اس کی کار دائیں بائیں ہچکولے کھاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ 20 میل تک ہم اسی طرح چلتے رہے۔ راستہ سنسان اور ویران تھا اور ہم ایک جنگل کے اندر سے گزر رہے تھے۔ اس تمام راستے میں مجھے ایک بھی ذی روح دکھائی نہیں دیا۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ جنرل رسوئی کی کار سڑک سے اتر کر چھوٹے بڑے گڑھوں میں اچھلتی لڑکتی پوری قوت سے بھاگتی ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹکرائی اور رک گئی۔ تو یہ تھا وہ حادثہ جس کا ذکر میں نے سنا۔ گویا اس کہانی کا یہ جز صحیح نکلا، میں نے کہا۔ ہاں، یہ حادثہ بھیانک حادثہ تھا، گورمن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے رفتار تیز کی اور وہاں پہنچے۔ جنرل کی کار کا بونٹ اور انجن بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ ونڈ سکرین بھی ریزہ ریزہ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جنرل اسٹیئرنگ وہیل تھامے جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی پیشانی، دونوں رخسار، ناک، تھوڑی اور گردن سے خون بہہ رہا تھا اور وہ سب چیزیں خون میں لت پت تھیں۔ وہ بالکل بے ہوش تھا۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ وہ مر چکا، لیکن ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ اس میں ابھی زندگی کی حرارت باقی ہے۔ کار کی بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، ورنہ اس گپ اندھیرے میں بڑی مشکل ہوتی۔ میری کار جائے حادثہ سے کوئی نصف فڑلانگ دور کھڑی تھی۔ میں نے جوں توں کر کے بڑی تگ و دو کے بعد بے ہوش جنرل کو نشست سے اٹھایا اور کمر پر لاد کر اپنی گاڑی تک پہنچایا۔ ہر لمحے مجھے یہ شبہ ہوتا کہ جنرل چل بسا، لیکن دل پر ہاتھ رکھنے سے پتہ چلتا کہ ابھی دم باقی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا تھا اسے کہاں کہاں چوٹ آئی تھی۔ نزدیک ترین ہسپتال جائے حادثہ سے کوئی 100 میل دور تھا۔ اب آپ میری پریشانی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، خدا کا نام لے کر میں چل پڑا، مگر اب خدشہ ستانے لگا کہ میری کار میں اتنے لمبے سفر کے لیے پٹرول باقی نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ میں 50-60 میل ہی جا سکتا تھا۔ ادھر جنرل کی حالت ہر لمحہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ خون اس کے زخموں سے برابر رس رہا تھا اور اب وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس تھرموس میں پانی کے 1-2 گھونٹ تھے۔ میں نے وہ پانی اس کے حلق میں ٹپکانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ جبڑا اس سختی سے پیچھا ہوا تھا کہ جیسے دوبارہ کبھی نہ کھلے گا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پا کر سوچنے اور غور کرنے کا وقت نکالا۔ یکایک خیال آیا کہ میں واپس اسی جونیئر آفیسر کے مکان تک تو جا سکتا ہوں جہاں ہماری دعوت تھی۔ اگر جنرل وہاں پہنچنے تک زندہ رہا تو پھر اسے اسپتال لے جانے کی تدبیر کی جائے گی۔ ممکن ہے جونیئر افسر کے گھر فالتو پٹرول موجود ہو یا مہمانوں میں سے کسی کی گاڑی کی ٹینکی
پٹرول سے بھری مل جائے۔ قصہ مختصر واپس پہنچا۔ وہ لوگ جنرل کی حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ معلوم ہوا اس گاؤں کے قریب برطانوی حکومت نے مقامی باشندوں کے علاج معالجے کے لیے ایک چھوٹا سا ہسپتال کھول رکھا ہے۔ ہم فوراً وہاں پہنچ گئے۔ یہ 3 کمروں کا ہسپتال تھا۔ ایک کمرے میں صرف 3 بستر بچھے تھے۔ ایک ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود مل گیا۔ ڈاکٹر نے جنرل کا معائنہ کیا اور اطمینان دلایا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، معمولی زخم ہے۔ ڈاکٹر نے پھر ان زخموں کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دوران میں جنرل برابر بے ہوش رہا۔ اسے ہوش میں لانے کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہوئی۔ بہرحال اسے وہاں ہسپتال میں چھوڑا اور میں واپس اپنے مکان پر آ کر سو گیا۔ نیند اور تھکن کے باعث میرا برا حال تھا۔ اگلے روز دوپہر کو آنکھ کھلی تو ایک سرکاری کام سے مجھے فوراً کئی 100 میل دور جانا پڑا۔ یہ روانگی اس قدر عجلت میں ہوئی کہ میں اپنی زخمی اور بے ہوش دوست جنرل لوسوئی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کر سکا۔ جمعے کے روز میں واپس سفارت خانے میں آیا اور آپ میری ازحد حیرت کا تصور کر سکتے ہیں کہ جب میں نے جنرل لوسوئی کو وہاں موجود پایا، وہ اپنے دفتر میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا انہماک سے کام میں مصروف تھا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا کہ وہی آدمی ہے جسے میں چند روز پیشتر موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ایک ہسپتال کے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اگر اس کے سر اور گردن پر سفید سفید پٹیاں نہ بندھی ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ جنرل لوسوئی کا ہم شکل کوئی اور آدمی ہے جو اس کی نشست پر بیٹھا کام کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ جنرل، اب کیا حال ہے؟ تمہیں چند روز آرام کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، مسکرایا اور کمزور آواز میں بولا، اب میں بہتر ہوں، معمولی زخم تھے، ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کام زیادہ تھا، میں نے سوچا اسے نپٹا ہی دوں۔ میں اس کی فرض شناسی کا پہلے ہی قائل تھا، اب اور ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ مزید 2 روز اسی ہسپتال میں دن رات بے ہوش پڑا رہا۔ ایک ثانیہ کے لیے بھی اسے ہوش نہ آیا۔ تیسرے دن خود بخود اس کی آنکھ کھل گئی اور ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ اب اپنی حالت خاصی اچھی محسوس کر رہا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے ہسپتال سے رخصت کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وہ تھوڑی بہت جسمانی کمزوری خون بہہ جانے سے ہو گئی تھی، وہ بھی دور ہو گئی۔ زخم بڑھ گئے اور جنرل کی گردن اور سر سے پٹیاں کھول دی گئی۔ بظاہر جنرل لوسوئی بالکل صحت مند تھا۔ وہ باقاعدگی سے دفتر آتا، مقررہ اوقات میں دلچسپی اور تندہی سے اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیتا اور گھر چلا جاتا۔ گورنمنٹ نے نیا سگار سلگایا، چل لمحے چھت کی طرف گھورتا رہا، پھر دوبارہ بیان شروع کر دیا۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جنرل اب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ابھی اس حادثے کو 3 ہفتے ہی بیتے تھے کہ ایک روز جنرل کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ دفتر کے سبھی ملازم لرز گئے۔ بھاگم بھاگ جنرل کے کمرے میں پہنچے تو ایک عجیب تماشا نظر آیا۔ بیچارہ جنرل دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے، کٹے بکرے کی مانند کمرے کے فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اذیت کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں اور ہونٹوں کے کنارے سفید جھاگ ابھر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اتنا پتہ چل سکا کہ بائیں آنکھ کے اوپر کن پٹی کے آس پاس اتنا شدید درد ہو رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنرل بے ہوش ہو گیا۔ جلدی سے سفارت خانے کا ڈاکٹر طلب کیا گیا۔ اس نے جنرل کا بغور معائنہ کیا اور بتایا کہ بظاہر کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی، ممکن ہے اعصابی تکلیف ہو۔ بہرحال اس نے انجیکشن لگا دیا اور کوئی دوا بھی جنرل کے حلق میں ناک کے راستے ڈالی یا ناک کے راستے نلکی ڈال کر ٹپکائی۔ اس کا جبڑا تکلیف کی وجہ سے پھر پینچ گیا تھا اور کوشش کے باوجود کھولا نہ جا سکا۔ 2 دن 2 راتیں جنرل بے ہوش پڑا رہا۔ تیسرے روز اسے خود بخود ہوش آ گیا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہ تھی، بائیں کن پٹی کے پاس اٹھنے والا درد بھی غائب تھا۔ جنرل اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بعد میں بتایا کہ بیٹھے بیٹھے درد اٹھا اور ناقابل برداشت ہو گیا۔
ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کی رگوں اور شریانوں کو تیز دھار نشتر سے کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ جنرل ٹھیک ٹھاک اپنی ڈیوٹی پر آتا رہا اور کام کرتا رہا۔ 10ویں روز پھر اس کی چیخنے کی آوازیں سفارت خانے کی عمارت میں گونجنے لگی۔ اس بار پھر ہم سب نے وہی محب نظارہ دیکھا۔ جنرل فرش پر پڑا بری طرح ڈکرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ اس مرتبہ اس نے اپنا سر دیوار پر کئی بار دے مارا، آخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سراسیمگی پھیل گئی۔ فوراً ڈاکٹر دوہرا ہوا آیا، پھر وہی انجیکشن اور وہی علاج معالجے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جنرل کو ہوش میں لانے کی ہر ممکن تدبیر ناکارہ ہو جاتی تھی۔ بعض لوگوں نے دبی زبان سے جادو ٹونے کا ذکر کیا۔ افریقہ کے اس علاقے میں مقامی ساحروں اور جادوگروں کی کمی نہ تھی جو اپنے حریفوں اور دشمنوں کو سحر کے ذریعے بیمار کرتے یا ہلاک کر دیتے تھے، لیکن جنرل لسوئی کی کسی شخص سے ایسی دشمنی نہ تھی کہ اسے اس کو ہلاک کرانے کے لیے جادوگروں کی خدمت حاصل کرنا پڑتی۔ معاملہ روز بروز پر اسرار ہوتا جا رہا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔